Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you are well and doing good these days. Our today's topic is Shah Waliullah. So let's come towards the introduction of him. First, he was born on 21st Feb 1703, as you can see on your screen as well. And at that time, Aurangzeb Alamgir was the ruler. Mughal empireship was going on. The real name of Shah Waliullah was the Qutbuddin, and later on people called him Shah Waliullah. Why he called him Shah Waliullah? Because his strong belief, उनका जो ریلیجیس بلیفس تھے، جو ایک پازیٹیوٹی تھی مذہب کے حوالے سے، اس وجہ سے لوگوں نے ان کو شاہ ولی اللہ کے نام سے بعد میں بلانا شروع کر دیا تھا. اینڈ ہز فادر شاہ عبد الرحیم ہو واز دا فاؤنڈر آف مدرسہ رحیمیہ ان دہلی died in 1718, and after the death of his father, the Shah Waliullah went to the Arabia to perform Hajj and for the further studies as well. And over there he went to the Sheikh Abu Tahir bin Ibrahim. He was very famous scholar at that time. So شاہ ولی اللہ صاحب جو تھے، انہوں نے ان کی سرپرستی میں اپنی ایجوکیشن جو تھی وہ کمپلیٹ کی، and then he returned to the subcontinent in 1732, right? So now let's come towards the problems which were facing by the Muslims at that time. اینڈ جو شاہ ولی اللہ صاحب تھے، انہوں نے ان پرابلمس کو بہت کینلی آبزرو کیا. سب کانٹیننٹ کے جو مسلمس تھے ان کے بیچ میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مسلمس ہیں وہ ڈس یونائٹیڈ ہیں، ان کے اندر یونٹی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ڈفرینٹ قسم کے سیکٹ کے اندر ڈیوائڈ ہو چکے ہوئے ہیں. اہل تشیع، بریلوی اور دیوبندی، سنی، اس طرح کی جو سیکٹیرینزم ابھی بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس طرح کی ڈس یونائٹیڈ کمیونٹی جو تھی وہ اس وقت مسلمس کی جو تھی وہ پھیل رہی تھی، پریویل کر رہی تھی مغل امپائرشپ کے اندر. اور یہ سب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈس یونائٹ ہو چکے ہیں، ان میں کوئی یونٹی نہیں ہے، کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. تو انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ ویک لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مسلمس ہیں ان کے پاس قرآن کا کوئی جو تعلیم ہے وہ بالکل بھی مکمل نہیں ہے، اور قرآن جو ہے وہ چونکہ عربی لینگویج میں ہے اور وہ لوگ پرشین لینگویج بولتے ہیں، تو ان کو قرآن کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ تھنگ جو انہوں نے دیکھی کہ جو پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک بیہیویئر چل رہا ہے وہ بالکل بھی اسلام کے مطابق فالو نہیں کیا جا رہا، وہ اسلام سے بالکل پرے ہے، قطعی طور پر اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا ان پہلوؤں کے اندر، ان چیزوں کے اندر جہاں پر اسلام جو ہے وہ اتنا فوکس کرتا ہے پولیٹیکلی، سوشلی اور اکنامیکلی. باقاعدہ طور پر اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو یہ وہ پرابلمس تھیں جو وہ گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور مسلمان ان پرابلمس کی وجہ سے ہی بہت پیچھے جا رہے ہیں دوسری کمیونٹی سے. سکھ کمیونٹیز ہو گئی، مرہٹاز ہو گئے، ہندو ہو گئے. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس کم ٹوورڈز the fifth one, the lack of concentration on fundamental principles of Islam. جو اسلام کے فنڈامنٹل یعنی بیسک رائٹس تھے، جو بیسک ان کی پرنسپلز تھے، اصول تھے، رولز اینڈ ریگولیشن تھے، وہ تک مسلمانوں کو اس وقت پتہ نہیں تھے، اور اگر پتہ تھے تو وہ ان کو فالو نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر بہت ہی ویک قسم کی لیڈرشپ جو تھی وہ چل رہی تھی. دین آتے ہیں لیک آف اسپرچل اینڈ مورل ویلیوز آف اسلام. چونکہ کہیں پر بھی کوئی اسلام کا رول اینڈ ریگولیشن فالو نہیں کیا جا رہا تھا، اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو اسپرچل اور مورل ویلیوز تھیں وہ بھی دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی. تو شاہ ولی اللہ وہ پہلے انسان تھے سب کانٹیننٹ کے اندر جنہوں نے ان ساری پرابلمس کو ریئلائز کیا، اور ود دا پیسج آف ٹائم ان کو کم کرنے کی کوشش کی، اور وہ بہت حد تک اس میں کامیاب ہوئے بھی ہیں. ٹھیک ہے. Now let's come towards the next thing, that is working of the Shah Wali Allah, that how he worked in the subcontinent after finding out the problems which were prevailing in the Muslim community at that time. So انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں مسلمانوں کو قرآن کی، فقہ کی، تصوف کی ایک بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ان کو دینی پڑے گی، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا. انہوں نے تقریباً 51 بکس لکھی عربک اور پرشین میں، چونکہ پرشین لینگویج جو تھی وہ اس وقت کی مسلم کمیونٹی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید جو تھا ان کا ترجمہ جو تھا وہ سب فرسٹ ٹائم ٹرانسلیشن کی گئی شاہ ولی اللہ کی طرف سے، اور ان کو بہت زیادہ پرابلمس بھی فیس کرنی پڑی، کیونکہ بہت سارے جو مولوی حضرات تھے انہوں نے اس بات کے اوپر بہت تنقید کی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، قرآن مجید تو عربی لینگویج میں آیا ہے، تو اس کو عربی
لینگویج میں ہی ٹیچ کرنا چاہیے تھا، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم نہ صرف ان علماء کرام نے بلکہ مسلمانوں نے خود بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ قرآن مجید کو جتنا پڑھنا ضروری ہے اتنا سمجھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ پہلے انسان تھے جو کہ بہت اپنی ارلی ایج میں، پہلے انسان تو نہیں لیکن ارلی ایج میں جو تھے بہت نالجیبل اسکالر ہو گئے تھے، کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق واسطہ تھا. پھر انہوں نے ایک چیز جو دیکھی سب کانٹیننٹ کے اندر مسلم کمیونٹی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ایک پوزیشن میں لے کر آتے ہیں، ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، تو آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں مراٹھاز کو اپنے اگینسٹ ڈیفیٹ کرنے میں. کیونکہ مراٹھاز جو تھے وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے مسلم جو مغل امپائر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جائے. تو جب شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کو بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کو گائیڈ کیا اور احمد شاہ ابدالی صاحب جو تھے وہ ان کی گائیڈنس پہ آگے بڑھے، تو بیٹل آف پانی پت جو کہ 1761 میں ہوئی تھی، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف مراٹھاز کو بلکہ سکھ جو کہ دوسری سائڈ سے مغل امپائر کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو بہت حد تک ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. سو یہ کچھ ورکنگ تھی امپورٹنٹلی جو انہوں نے اپنے دور میں کی اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے وہ اسلام کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف. ٹھیک ہے. سو شاہ ولی اللہ صاحب جو تھے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اگر مغل امپائر ڈکلائن کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ پرنسپلز آف اسلام جو ہیں وہ فالو نہیں کیے جا رہے. اسی طرح سے مدرسہ رحیمیہ جو کہ شاہ ولی اللہ کے فادر نے بنایا تھا، اس نے بھی بہت امپورٹنٹ وائٹل رول پلے کیا لوگوں کے اندر اسلام کو پریویل کرنے کے لیے، ان کو ایک جگہ پر یونائٹ کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے. ان کے اندر جو ایک سیکٹرنزم پریویل کر گیا تھا، ڈفرینٹ قسم کے سیکٹس بن چکے ہوئے تھے، اس کو ختم کرنے میں مدرسہ رحیمیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا. پھر ٹرانسلیشن آف قرآن ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو اس وقت مسلمانوں کو اس کی ضرورت تھی، تو شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بھی اپنے نام اس چیز کو بھی لیا اور قرآن کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا. اسٹاپ سیکٹرنزم ڈویژن، یہ بھی انہوں نے ایک چیز جو تھی جو میں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا، ہمیں بالکل جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر باقی قوتیں جو ہیں یا باقی نیشنز جو ہیں وہ ہمارے اوپر راج کریں گی. ٹھیک ہے. دین انہوں نے امپورٹنس آف جہاد کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس کیا. انہوں نے جیسے میں نے آپ کو پہلے اوپر بتایا کہ مراٹھاز کو اور دوسری طرف جو سکھ تھے ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے مسلمانوں سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو ایک پوری اپنی آرگنائزیشن کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہوگا، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا. لڑنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن پرنسپل سیٹ کرنے ہوں گے، ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا. سو وہ اس وقت جہاد کا ایک کانسیپٹ جو تھے وہ دے رہے تھے. دا ادر تھنگ، دا لاسٹ ون تھنگ واز ناٹ دا لیسٹ ون، مسلم کمیونٹی کو انہوں نے یونائٹ کیا تھا، یونٹی ان کے اندر لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس یونٹی کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو بہت حد تک یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ اگر ہم اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر یونٹی کو لے کر آنا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے سے جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو ایک دوسروں کے ساتھ اختلافات ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ بچوں.